اقبال کا جو تصور توحید ہے وہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان خلیفۃ اللہ ہے زمین پر، اللہ کا نائب ہے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں، بولو سارے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا سخر لکم ما فی السماوات والارض۔ اقبال فرماتے تھے کہ میں نے مشرقی اور مغربی سارا لٹریچر کو گال ڈالا ہے، الہامی اور غیر الہامی ساری کتب کا مطالعہ کیا ہے، مجھے اس سے پاورفل میسج کہیں نہیں ملا جو خدا کے قرآن کی اس آیت میں ملا ہے کہ بندہ مومن زمین سے لے کر آسمان کی فضاؤں اور بلندیوں تک تیری ساری کائنات کو بندہ خدا اور مصطفیٰ کے غلام کے سامنے مسخر کر دیا گیا ہے کہ تخت الثری سے لے کر عرش علا تک خدا کی شان ہے، اور خدا کے بعد مصطفیٰ کی شان ہے اور مصطفیٰ کے غلاموں کی شان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ اقبال فرماتے تھے کہ سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین سورج سے ٹپ کر جدا ہوئی، زمین کی طرح کے کئی اور سیارے سورج کے ارد گرد گردش کر رہے ہیں، لیکن جب اس زمین سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اٹھ کر اللہ کی آغوش قربت میں گئے، اقبال کہتے ہیں عروج آدم خاکی سے یہ انجم سہمے جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے۔ کہا سورج بھی لرز اٹھا کہ مجھ سے زمین ٹپ کر جدا ہوئی، اور زمین کی سے ایک ذات اٹھ کر آئی جو آج سورج کو بھی اپنی قدموں کے پیچھے چھوڑ کر، ستاروں کو بھی چھوڑ کر، گلیکسیز کو چھوڑ کر، چاند کو چھوڑ کر، فضاؤں کو چھوڑ کر، ہواؤں کو چھوڑ کر، آسمانوں کو چھوڑ کر، سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر، سارے مقامات کو پیچھے چھوڑ کر مقام کعبہ قوسین کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ کہا یہ شان ہے مصطفیٰ کی اور یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ایک بات یہ نیچے جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا منکر تھا، علامہ نے جب پڑھا تو فرماتے تھے نیچے کا دل قلب او مومن دماغش کافر است، کہا اس کا دل مومن تھا لیکن اس کا دماغ کافر ہو گیا۔ اور پھر اقبال نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے، میرے سامنے ہوتا میں اللہ کی کبریائی کا مقام اس کو بتاتا۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ فرماتے ہیں خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں عشق کے آخری درجے پر اقبال پہنچے ہوئے تھے۔ غازی علم الدین والا واقعہ تو بیان کرنے کا ٹائم نہیں، جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ سمجھتے ہیں اس کو شہید، تو انہیں فرمایا تعلق تو اصل حسن نیت سے ہوتا ہے سارے معاملات کا۔ کہا جو علم الدین نے کام کیا وہ تو بڑا کام کیا، کوئی مجھ سے پوچھے، اقبال فرماتے تھے میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص اپنی زبان سے یہ کہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن میلے کپڑے پہنے تھے، میں یہ بھی برداشت نہیں، جو شخص یہ کہے گا کہ ایک دن آپ نے کپڑے میلے پہنے تھے وہ بھی توہین رسالت کا مرتکب ہوگا، میں تو اتنی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ علم الدین کس طرح برداشت کر سکتا تھا، اس لیے وہ سچا مصطفیٰ کا عاشق ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں ان ساری چیزوں کو چھوڑتا ہوں اور آپ کے داروں کی گونج میں ہالینڈ کی سرزمین سے تشریف لائے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید اور حضور قبلہ پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب، منسٹر آف ریلیجیس افیئر پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان، ان کے اور زیادہ نشین آستانہ یا بیرا شریف، ان کے خلیفہ مجاز فاضل اجل عالم نبی ماہر اقبالیات حضرت علامہ پیر افتخار علی چشتی صاحب، نعرہ تکبیر۔ ٹیبل بھی آگے کرے، ٹی وی بعد میں رکھنا صحیح ہے، سر نہیں